بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کچھ خبریں خاص ہیں ہمارے پاس، اور خاص طور پہ چودھری صاحب کچھ انکشاف کرنا چاہ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا انکشاف کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وزیر اعظم عمران خان صحت یاب ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں، اور آج پہلا اجلاس کیا گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ ایک بہت بڑے منصوبے کی منظوری تھی اور اس میں نئے وزیر خزانہ حماد اظہر بھی موجود تھے، ان کو بھی مبارکباد دی گئی۔ اس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان جو کہ کرونا پازیٹیو میں مبتلا تھے، تو آج سے ان کو کرونا نیگیٹو تصور کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے پریزیڈنٹ البتہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب ابھی تک کل ہی ان کا ڈائگنوز ہوا ہے، پرویز خٹک صاحب، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، لیکن پاکستانیوں کے لیے ہم خاص طور پہ تمام پاکستانیوں کو یہ ضرور کہیں گے، احتیاط کیجئے، احتیاط میں ہی زندگی ہے۔ چودھری صاحب، کچھ کابینہ میں رد و بدل اور اطلاعات تھیں کہ شبلی فراز صاحب کو وزیر پیٹرولیم بنایا جائے گا، لیکن اب جو اطلاع آ رہی ہے کہ نہیں، وہ ہو سکتا ہے وہ وزارت اطلاعات شریعت کا قلمدان انہی کے پاس ہی رہے۔ تاہم ابھی تک آج متوقع تھے کچھ اعلانات، لیکن ابھی تک وہ پائپ لائن میں ہیں۔ البتہ ندیم بابر صاحب کو کی فراغت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، حفیظ شیخ صاحب کی رخصتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، حماد اظہر صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو چکا، اور اسی طریقے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم نئے آ گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، باقی زیر غور ہیں معاملات، کہیں پھنسے ہوئے ہیں کیا؟ جی میرا یعنی یہ حکومتیں جو ہیں، جس طرح یہ دونوں نوٹیفیکیشنیں کی گئی ہیں، ندیم بابر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب کی، اور اس کے ساتھ ہی جو باقی ٹیکنوکریٹ ہیں یا ان الیکٹڈ ہیں لوگ، ان کے بارے میں بھی مارکیٹ میں افواہیں ہیں کہ ون آفٹر دی ادر ان سے بھی چھٹکارا پایا جا رہا ہے، خواہ وہ بڑے عہدوں پر ہے یا چھوٹے عہدوں پر۔ اور وہ یہ نہیں، 3 مارچ کا جو ایک سبق تھا کہ زیادہ انحصار قومی اسمبلی اور سینٹ کے ذریعے جو لوگ آئے ہیں ان پر کیا جائے، نہ کہ جو لوگ دوسرے دروازوں سے آئے ہیں یا جن کی ایکسپرٹیز تھی یا جن کو ماہرین سمجھ کے لگایا گیا تھا، وہ کوئی اچھا تجربہ نہیں رہا، نہ تو ان کے ذمہ جو کام تھے وہ صحیح طریقے سے انجام ہوئے، اور نہ ہی قومی اسمبلی کی اکثریت جو ہے اس نے ان کو قبول کیا، اور ان لوگوں کو ان لوگوں نے اپنا مطلب ہے یعنی میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ ان کو ایم این ایز کو ناراض کر کے ان کو بغاوت پر آمادہ کرایا، ورنہ کوئی شخص حکومت کی پارٹی میں رہتا ہوا، خواہ کتنے بھی پیسے کوئی دے یا کتنا بھی ورگلائے، وہ پارٹی حکمران پارٹی کو کوئی نہیں چھوڑتا۔ تو ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ممبروں کو۔ اب اس کے نتائج کیا ہو رہے ہیں، اور آیا پنڈی اور اسلام آباد کے فاصلے اتنے ہی ہیں جو کل تھے، یا آج ان میں کوئی اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ وہی ہے فاصلہ صاحب، آج بھی میں نے چیک کیا ڈی سی آفس اسلام آباد سے اور ڈی سی آفس پنڈی سے، پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان فاصلہ تو اتنا ہی ہے۔ نہیں، وہ اب وہ رنگ روڈ بھی بن رہا ہے تو اس سے فاصلہ تو بڑھ جائے گا، اگرچہ سہولت ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو یعنی آپ کی اطلاع زیادہ مصدقہ ہے، میں نے یہ کہا کہ لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ اگر کسی نے خدمات دی ہیں، کل تک آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شائستہ اور مناسب الفاظ کے ساتھ کہ جی ان کی خدمات کو وزیر اعظم نے سراہا ہے، صدر نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے، اور ان کو فی الحال ان سے یعنی کہا گیا کہ وش یو ویل، تو آئندہ آپ جو ہے وہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آپ بات میری سمجھ گئے، یعنی اس طرح کا تاثر دیا گیا ہے جیسے لوگوں کو ٹھڈے مار مار کے نکالا جا رہا ہے۔ نہیں، آپ اس پر کوئی تبصرہ فرمائیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر تو وزیر اعظم عمران خان اپنی اگلی بھرپور اننگز کھیلنا چاہتے ہیں ایز پولیٹیکل لیڈر، الیکٹڈ پولیٹیکل لیڈر، اور پارلیمانی جمہوریت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو جتنے بھی نان الیکٹڈ ہیں، جتنے بھی نان الیکٹڈ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان سب کو فارغ کرنا پڑے گا، اور خاص طور پہ ایڈوائزر، ان میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں عشرت حسین۔ نہیں، آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ صابر شاکر صاحب چودھری غلام حسین کے بغیر شو کریں،
آپ کہتے نہیں ذیشان کو اور میں سہرش کو اور علی حسن کو نکال دیتا ہوں، وہ چودھری غلام حسین ادھر کا ادھر ہی رہے گا، شو اسی طرح چلے گا. تو اس سے کیا میسج آ رہا ہے بھائی؟ اس سے میسج یہی جا رہا ہے کہ یا تو اکراس دا بورڈ ایک ہی فیصلہ کریں، پھر پک اینڈ چوز نہ کریں کہ چودھری غلام حسین صاحب کی پرچی ہے جس کے پاس وہ تو ٹھیک ہے، اور جس کے پاس میری پرچی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو پرچیوں والے جتنے بھی ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ پرچیوں والے 50 بندے اگر ناراض ہو گئے جس آدمی کی وجہ سے، اس کو آپ ہلانے کو تیار نہیں ہے، اس کی وجوہات ڈھونڈتے پھرتے ہیں. تو اس طرح کام نہیں چلے گا. میری یہ رائے ہے، میں اب اس سے زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا. میں آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو چیزوں کو ری آرگنائز کریں، اور 3 مارچ کے جو سبق ہیں ان کے مطابق ان لوگوں کو مطلب ہے یہ چونگیا نہ اور وال کٹاڑنا تو وزن نہیں کٹنا. چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ وہ ذیشان یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر ٹیلنٹڈ لوگ آئیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ٹیلنٹڈ لوگ جہاں بھی جائیں گے تو وہ اپنا اپنا کام کریں گے، جیسے سمی ابراہیم صاحب کر رہے ہیں، عارف حمید بھٹی صاحب کر رہے ہیں، اور احتشام صاحب کر رہے ہیں. سب کے سب اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ہم اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کمبینیشن اچھا بننا چاہیے. صورتحال یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ فیصلہ کریں. پارلیمانی جمہوریت یہ کہتی ہے کہ جو پارلیمان میں منتخب ہو کے لوگ آتے ہیں انہی میں سے آپ نے اپنی ٹیم چوز کرنی ہوتی ہے اور سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، اس ٹیم کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور ہر ایم این اے اور ہر ایم پی کی خواہش ہوتی ہے. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں جی کہ آپ ابھی بھی 3 مارچ کے جو نتائج سامنے آئے تھے، جو بیانک صورتحال آپ نے دیکھی شام 5 بجے 3 مارچ کو، اس کے نتائج آپ اس کو غلط ریڈ کر کے غلط نتیجہ نکال رہے ہیں؟ سر صاحب یہ تو ظاہر ہے، یہ نتیجہ تو انہوں نے نکالنا ہے، اور ان کے پاس زیادہ سورس آف انفارمیشنز ہیں، اور 3 مارچ کے آفٹر شاکس بدستور موجود ہیں. 3 مارچ کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کمیونیکیشن گیپ بڑھا ہے اور کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. 3 مارچ کے بعد آفٹر شاکس موجود، سچویشن نارمل نہیں ہے، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں. میں پھر بار آپ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ فاصلے اتنے ہی ہیں. فاصلہ تو میں تو ڈی سی اسلام آباد اور ڈی سی پنڈی کی بات کی ہے میں نے. I like your style. ہاں میں تو ڈی سی اسلام آباد اور ڈی سی پنڈی کے درمیان چیک کیا ہے فاصلہ. وہ کہتے ہیں وہی سڑک ہے. نواب زادہ صلح مرحوم کا شعر ہے، افسوس تم نہ کسی بات پر پورے اترے، نہ وفائیں تمہیں آئیں نہ جفائیں تمہیں آئیں. یہ آپ اسی طرف تو آپ پھر کھڑے ہو جائیں نا. یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا میں آپ کو کہہ رہا ہوں؟ ایک دوسرے کو ہی کہتے جائیں گے، کیونکہ اور اس سے زیادہ ہم ابھی ہمارا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ کوئی ویسٹرن انٹرسٹ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے. بالکل. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیلیور کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی کو 2 وقت روٹی میسر ہو، تحفظ ہو. آپ اس طرف نہیں آتے. آپ ان کے چھوٹے موٹے بچونگڑے جو ہیں، جو یعنی کیا کہوں میں، یعنی مارجنل رول ہے جن لوگوں کا، آپ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں. چوہدری صاحب میں جب بات کرتا ہوں بندوں کو ہٹانے کی، اور جتنے بھی نان الیکٹڈ لوگ ہیں آپ مجھے فوراً ٹوک دیتے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. اب میرا کوئی بھی نہیں رہ گیا. نہیں ہمارا بھی کوئی نہیں ہے. اور نہ ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ ہے، نہ آپ نے کبھی کسی کی سفارش کی ہے، نہ میں نے کسی کی کی ہے. ندیم بابر صاحب چلے گئے، اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. یہ نہیں بات صحیح. تو اب میرے تو وہ دوست ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نہیں صحیح بات ہے. دیکھیں نہ آپ کا کوئی امیدوار ہے نہ میرا کوئی امیدوار ہے، نہ ہم نے آج تک کوئی پرچی دی کہ اس کو لگا دیں اور اس کو ہٹا دیں. تو یہ تو بڑے لوگوں کے کام ہوتے ہیں. لیکن عشرت حسین کارکردگی 0، اور انہوں نے آج تک کیا 2.5 سال پونے 3 سال میں کیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا ایک دن ان کو کہا بھی گیا کہ جناب آپ مشیر کے عہدے سے ہٹ جائیں، اور انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ہٹنا. وہ ایک دوسرے 5-10 ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد رزاق داؤد صاحب، وہ ان سے سارے تنگ ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس
بنیاد پہ موجود ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ. حماد اظہر آئے ہیں تو ظاہر نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، فورن کوالیفائڈ، ایسے لوگ آنے چاہیے. اسد عمر صاحب ہیں، یہ سارے لوگ پڑھے لکھے. فواد چودھری، کسی پہ اعتراض نہیں ہے. اس کے بعد ارباب شہزاد صاحب ہیں، اپنی سروس پوری کر چکے ہیں، گریڈ 22 میں ریٹائر ہوئے ہیں. ارے بھائی ان کو اللہ حافظ. یہ وزیر اعظم، ان کا بھی کوئی جواز نہیں ہے. یہ وزیر اعظم کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں. ان کو میرا خیال ہے ان کو خود چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے فیسز کدھر ہیں، ریئل فیس کدھر ہے پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کی بریڈ کدھر ہے خالص، وہ نظر نہیں آ رہے. پھر ان لوگوں نے پبلک کو جواب نہیں دینا. جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جو الیکٹ ہو کے آتا ہے ایم این اے اور ایم پی اے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھوں، میں کیبنٹ میں جاؤں. ظاہر پرائم منسٹر تو پارٹی ہیڈ ہی بنتا ہے، اس کے نیچے بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. اچھا صابر شاکر صاحب بریکنگ لے لیں. جی. کوئی 6 کے قریب وزیر جو ہے ان کے عہدے یا تبدیل ہو رہے ہیں یا ان میں سے کچھ گھر جا رہے ہیں. وفاقی کابینہ کی بات ہو رہی ہے. بالکل. اس کی وجہ چوہے صاحب اس وقت نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ کوئی آئی تھنک 15 ہیں، 15 کے قریب. اور کوئی کسی کی پرچی ہے، کوئی کسی کی پرچی ہے، سمجھ نہیں آتی. اور ایسے ایسے فلاسفر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. نام لیا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. اور وہ جی فلاں صاحب کہہ رہے ہیں اور فلاں انکلیو سے آ گئی کہ جی ان کا ہے تو پھر ہمارا بھی رکھ لیں. اس طرح کے کام. تو ان کو جتنے بھی نان الیکٹڈ ہیں، یہ 15-20 لوگ جو ہیں ان کو فارغ کریں. قومی اسمبلی سے جو الیکٹورل کالج ہے ان کا سینٹ اور قومی اسمبلی، وہاں سے لے کے آئیں اور جو عوام کو جواب دیں، جو عوام کے معاملات کو، مسائل کو جانتے ہیں، جن کو پتہ ہے. اس کے بعد بھی ضرورت ہو تو پارٹی کے لوگوں کو رکھو. پارٹی کے لوگ، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، باہر سے امپورٹ نہیں کیا جاتا. تو اسی لیے آج متوقع تھے اعلانات، لیکن پھر جو خبر یہ ہے کہ پھر صلاح مشورہ شروع ہو گیا ہے. کہ صلاح مشورہ یہ ہے، پھر ایک اور چیز چوہے صاحب، پھر ٹویٹر وزیر ہیں. ان ٹویٹر وزیروں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی وزارت کے، اگر ان کی کارکردگی دیکھی جائے پچھلے 2.5-3 سال کی، اپنی وزارت کے بارے میں انہوں نے کتنی دفعہ میڈیا کو آ کے بریف کیا، کتنی دفعہ. اچھا میں 2-3 منٹ لینا چاہتا ہوں جی، آپ کے. آئیں. 1 منٹ. صابر شاکر صاحب، جی سر. آپ دیکھیں عمران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، شبلی فراز، اس کے بعد دوسری پارٹیوں کے بھی کئی بندے جو ہیں دے آر ڈوئنگ ایکسلنٹ جاب. پرویز خٹک جی، اور نام لیتے جائیں. یعنی 1 درجن کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ریزلٹس بھی دے رہے ہیں، جو گفتگو بھی ٹھیک کر رہے ہیں، جن کا قبلہ بھی درست ہے، اور عمران خان کی قیادت کو بھی وہ تسلیم کر کے چل رہے ہیں. اب بات آپ سے میں یہ بار بار پوچھتا ہوں، صرف ٹائیاں اور اچھے سوٹ پہننا سے عقل اور ذہانت نہیں آ جانی. لہذا بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آیا آپ نے ایک ناکام حکومت کی لیگیسی چھوڑنی ہے یا ایک طاقتور مضبوط حکومت کے ذریعے ایک بڑا پلس کریٹ کرنا ہے ملک میں؟ کیونکہ 2.5 سال کے بعد اب آپ سے توقعات ہے کہ آپ کچھ یعنی سامنے رکھیں. میری بات کلیئر ہو گئی ہے کہ نہیں؟ 100% کلیئر ہے. آپ آج تھوڑا سا دبا کے بات کو روک کے بات کر رہے ہیں. آپ کا یہ سٹائل نہیں ہے اور نہ ہی یہ سٹائل ہونا چاہیے. لوگ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ فرنٹ فٹ پہ کھل کے بات کریں گے اور عام آدمی کی زبان میں بات کریں گے. آج پتہ نہیں آپ کو کس نے روکا ہوا ہے، سمجھ سے بالاتر ہے. لیکن مجھے کسی نے نہیں روکا، میں صرف یہی موقع دے رہا ہوں آپ کو کہ اصلاح کر لیں. 100% ایگریڈ. اور اس کی اصلاح کے لیے چوہے صاحب اچھا نمبر 2 چوہے صاحب ایک ہی بات ہے، اصلاح کیسے آتی ہے؟ آپ اکراس دا اچھا بورڈ. مجھے یہ نہیں سمجھ لگتا آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز نظر نہیں آتی؟ کیوں؟ میری آنکھوں پہ پٹی کیوں؟ مجھے سارا کچھ نظر آ رہا ہے. آپ کی نہیں بات کر رہا. ہاں جی، ہاں جی. I do not mean صابر شاکر ہے جی. آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کیا کیا ہو چکا ہے، کتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے؟ وہ لوگ جن کے اوپر یعنی پورا ملک متحد ہے کہ یہ چور ہیں، چکے ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے خزانہ لوٹا ہے، اربوں خربوں لوٹ کے ملک سے لے گئے ہیں، یہاں بھی انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی.
اور اب بھی خدا نہ خواستہ ان کو موقع ملا تو جدھر چھوڑ گئے ہیں وہیں سے دوبارہ شروع کر دیں گے. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 3 مارچ کے دن، میں بات برملا کہنا چاہتا ہوں، 3 ارب روپیہ بانٹا، لوگوں کی لائلٹیز، ان کی وفاداریاں خریدی. ان لوگوں سے آپ توقع رکھتے ہیں؟ ان کو تو کچلنا ہوگا. اگر آپ عوام کو ساتھ لے کے چلیں گے تو یہ تو گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے، کیونکہ ان کے پلے کچھ نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم ہو یا سی ڈی ایم ہو. بات یہ ہے آپ سے توقعات ہے، عمران خان سے لوگوں کے توقعات ہیں کہ لوگوں کے چولہے جلے، ان کی روٹی پوری ہو، ان کو روزگار ملے، ان کو بہتر گورنمنٹ ملے اور ان سے ریکوری ہو اور یہ کیفر کردار تک پہنچے. از اٹ ہیپننگ؟ مائی آنسر از، معاف کرنا، سمپلی نو، بگ نو، another no. اب سنیں، جو بات ہے ریکوری کی، اکاؤنٹیبلٹی کی، وہ اس میں پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کو بھی پتہ، مجھے بھی پتہ، اس میں گورنمنٹ کا کوئی بھی ہو، خواہ وہ نواز شریف گورنمنٹ ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، یا عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے، کوئی بھی ہو، وزیر اعظم یہ کام نہیں کر سکتا، نہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ ریکوری کرے. اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس نیب اس کے کنٹرول میں نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. یہ تو ہے کہ پروسیکیوشن اچھی ہو وہ نیب نے کرنی ہے اور عدالتیں ان کو سزائیں دیں، اور مقدمہ اچھا پیش ہوگا تو عدالتیں سزائیں دیں گی، ریکوری بھی ہوگی. یہ وزیر اعظم عمران خان کو ان چیزوں میں نہیں الجھنا چاہیے، جیسے کہ نواز شریف الجھ گئے تھے. پرویز مشرف صاحب کو تختہ دار پہ انہوں نے کہا تھا آرٹیکل 6، بس ان کی خواہش تھی کہ آرٹیکل 6 پرویز مشرف ہو اور آرٹیکل 6 ہو، اور اس کے بعد وہ ان چیزوں کو مینور کرنے لگ گئے تھے، مینیج کرنے لگ گئے تھے کہ بس یہ کم سے کم وقت میں یہ میں کام دیکھنا چاہتا ہوں. تو وزیر اعظم صابر شاکر صاحب، جی، آپ کو کنڈیوسو کنڈیشن، مناسب ماحول تو پیدا کرنا ہے نا کہ ملزم دندلادے نہ پھریں، ان کو کوئی ریلیف نہ ملے. پھر وہ کہتے ہیں جی اگر وہ چور چکے ہیں تو آپ کی ناک کے نیچے جو لوٹ مار ہو رہی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو یہی تو اس کے اوپر ہم کیا کہیں؟ یہی تو میں اکراس دا بورڈ جب کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہے نا چوہدری صاحب، تمام فیصلے اکراس دا بورڈ کیے جائیں، پھر پسند ناپسند مت دیکھی جائے، تیری میری پرچی مت دیکھی جائے، پھر الٹا لٹکایا جائے اور سب کو فارغ کیا جائے اور قانون کے حوالے کیا جائے، تاکہ آپ اپنے اینڈ پہ تو خوش ہوں نا کہ میں نے اپنے اینڈ پہ. اچھا تو پھر آپ یہ بھی مجھے بتا دیں صابر شاکر صاحب، جی معاف کرنا آج زیادہ میں سوال پوچھ رہا ہوں، آپ پھر ناراض ہو جاتے ہیں. جی فرمائیے. کہ آپ کا خیال ہے کہ فلاں فلاں حلقے جو ہیں وہ انڈیفینٹلی آپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے؟ سر کوئی کسی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا. ہمارا پروگرام جب تک نمبر 1 جا رہا ہے سب خوش ہیں. جیسے ہی ریٹنگ ڈاؤن ہوتی ہے تو ای میل آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور دیر یو آر انٹائرلی ایگری ود یو. ہاں جی دیکھیں اس نا، کے علاوہ کوئی سروائیول آف دی فٹسٹ، سروائیول آف دی فٹسٹ. چوہدری صاحب ہم اپنا پروگرام کرتے ہیں تو جو اگلا دن پروگرام سے پہلے پچھلے دن کی ریٹنگ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ذرا آئے ریٹنگ دیکھتے ہیں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. پھر آپ مجھے فون کرتے ہیں، میں آپ کو فون کرتا ہوں. آپ کو ایک بات بتاؤں صابر شاکر صاحب، جی اپنی ڈفلی بجانا مناسب نہیں. آپ نے ریٹنگ اور پروگرام کی بات کی ہے. ایک باقی متنازع تو سارے ہی جرنلسٹ ہوتے ہیں. ایک بڑے جرنلسٹ نے، خبریں کے مالک جو ہیں ضیاء، شاید کل رات انہوں نے فون کیا. ان کا میں یہ کہنے کے لیے کر رہا ہوں کہ صابر شاکر اور غلام حسین کا جو پروگرام ہے میں دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا. اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو اس سے بہت ساری چیزیں ان کو سمجھنے کی، اور یعنی اطلاعات بھی کہہ لیں، خبریں بھی کہہ لیں، اندازہ رائے. اور اے آر وائی جو ہے یہ اس کا مطلب ہے ان کے بقول یہ ایک بڑا پروگرام ہے، ایک آڈیٹر کا، ایک اینالسٹ کا، ایک آپ کو پتہ ان کا اپنا ایک مقام ہے. تو انہوں نے اس خراج تحسین کے لیے فون کیا، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن سب یہ بات یہ ہے آپ کی، جی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ پروگرام جو رپورٹرز ہے یہ ٹوٹل جو کیا کہنا چاہیے
مکمل طور پہ یہ سلمان اقبال صاحب کی تخلیق ہے اور انہوں نے انعام بھی انہوں نے رکھا تھا. ٹھیک ہے, یہ تو پھر سمی صاحب بھی چھوڑ گئے, بٹی صاحب بھی ہمیں چھوڑ گئے, تو یہ تو خیر, لیکن نام بھی انہوں نے رکھا تھا, ڈیزائن بھی انہوں نے کیا تھا اور یہ انہی کا ماڈل تھا, تو ہم اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک پہ آتے ہیں تو جناب ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھائی کزن آپس میں ہی گڑبڑا گئے ہیں اور تمام تر لوازمات ہونے کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں چاہ رہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. چوہدری صاحب, ایک بات اسی وقفے کے دوران یہ ہوئی ہے کہ اتنی بھی مایوسی وہ کہتے ہیں اچھی نہیں ہے کہ نیب چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب جب سے آئے ہیں 3 سال ہو گئے, 500 ارب روپے کی ریکوری ہوئی, قومی خزانے میں جمع ہو چکا, اور اگر کوئی متاثرین تھے تو ان تک پہنچائے جا چکے ہیں. اس کے بعد 1235 ریفرنس فائل ہیں اور ان کی کل مالیت ہے 1247 ارب روپیہ, اور باقی رہی ریفرنس فائل کر دیے گئے ہیں. اب جو پروسیکیوٹر تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن وکلا آپ کو پتہ ہے بہت اچھے وکلا بہت اچھا کام کرتے ہیں اور 6 مہینے سال تک وہ فرد جرم ہی نہیں عائد ہونے دے رہے, تو یہ ایک الگ داستان ہے. تو یہ میں نے کہا بتا دوں. اب آتے ہیں چوہدری صاحب, ہم نے بات کی تھی کہ مریم نواز اور عمران خان ایک پیج پہ ہیں عثمان بزدار صاحب کے معاملے میں, اور کچھ تبدیلیاں ان ہاؤس تبدیلی. مریم نواز صاحبہ کیا کہتی ہیں, ذرا غور سے سنیے گا. آصف زرداری صاحب نے یہ آفر کی پی ڈی ایم کے اندر, عمران خان صاحب بزدار کو سپورٹ کرتے ہیں اور سلیکٹرز یہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آئے, تو انہوں نے یہ کہا مسلم لیگ نون اگر مانے اور پی ڈی ایم اگر مانے تو ہم پنجاب کے اندر تبدیلی لے آئیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں, پرویز الہی صاحب کو یا کسی اور کو ہم چیف منسٹر بنا دیں. میاں صاحب نے اس کا صاف انکار کر دیا. نواز شریف صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی نہیں لانی. چودھری پرویز الہی صاحب بھی نہیں اور کوئی اور بھی نہیں, عثمان بزدار صاحب ٹھیک ہیں. احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں؟ اگر پنجاب میں کوئی ایسی ہمیں نظر آئے گی صورتحال کہ جس میں 100% کامیابی یقینی ہو اور مسلم لیگ نون ہی وہ تبدیلی لا سکے, تو ہم اس میں 1 منٹ انتظار نہیں کریں گے. لیکن ہم کسی کھیل کا اعلی کار بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی ہمارا کندھا استعمال کرنا چاہے تو معاف کیجئے, ہم اپنا کندھا کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. اچھا چوہدری صاحب, یہ دونوں شاٹ سنے مسلم لیگ نواز کے, اب یہ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں, ٹوسٹ کر رہے ہیں سلیکٹرز, جبکہ دوسری جانب بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں ہم نے اوپن آفر کی, حمزہ شہباز کو بنائیں کسی اور کو بنائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی کہ پنجاب میں سی ایم بنانا ہے تو حمزہ شہباز کو بنا دیں, مرکز میں تبدیلی لانی ہے تو شہباز شریف صاحب کو بنا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کا حق ہے, اور اگر حمزہ شہباز نہیں تو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. ذرا بلاول بھٹو کو سنائیے جی. کون بنے گا پنجاب کا وزیر اعلیٰ؟ میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حق جو ہے وہ نون لیگ کا ہے, مسلم لیگ کا ہے. قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز ہے, ان کا حق بنتا ہے اور بنتا تھا. اگر کسی وجہ سے وہ حمزہ شہباز صاحب کو نہیں بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں, تو تب ہمیں اس صورت میں مسلم لیگ کیو کے ساتھ, پرویز الہی کے ساتھ بھی ضرور بات کرنا پڑے گا. جی اب چوہدری صاحب انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز کے لیے بالکل, لیکن اگر نہیں بنا سکتے آپ, بھائی صاحب بات ہے, مریم نواز اور نواز شریف اور مریم کا گروہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی صورت بھی حمزہ شہباز پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنے یا شہباز شریف کسی صورت بھی وزیر اعلیٰ بنے. پہلے تو میں کوئی ان کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے اوپر جو اتنے موٹیاں فائلیں ہیں, موٹی فائلیں لوٹ مار کے کیسز کی, ان کی موجودگی میں کسی ادارے نے ان کو آپشن کے طور بھی کنسیڈر نہیں کرنا, لہذا اس کو تو رول آؤٹ کریں. لیکن یہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو یہ سارے اسی حمام کے یعنی اندر ہے, اور یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. ان میں سے کون ہے جس کے اوپر اربوں روپے کے کیسز نہیں ہیں؟ کوئی ایک مجھے بتا دیں. لہذا
ان کا تو مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح عمران خان کی گورنمنٹ نکل جائے، یہ حکومت گر جائے اور گلیاں ہوجن سنیاں وچ لٹ کھسوٹ دوبارہ پرویل کر جائے. تو یہ قوم اور ملک اور ادارے نہیں چاہتے. ہم اسی لیے رونا روتے ہیں. آپ کو میں ایک صاف بات کر لوں، ہمیں کیوں ان لوگوں کے یعنی ابھی کوئی تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وائی ڈو وی وانٹ عمران خان ٹو سکسیڈ؟ ہم نہیں چاہتے کہ ملک جو ہے دوبارہ لوٹ مار اور اس کے اتھاگ گہرائیوں میں گر جائے. اگر ان لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی بھائی، اگر یہ پرویز لائی کو بناتے پھر رہے ہیں تو آپ کو کیا مصیبت ہے؟ آپ ان کو ساتھ ایڈجسٹ کر کے آپ اپنا کام چلا لیں. ہمیں تو کوئی فیصلہ نہیں کرنا. آپ انسسٹ کرتے ہیں نہیں 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 تو ٹھیک ہے بھائی، ہم کیا لینا دینا ہے. اب ایک اور آگے بھی سنیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف فیملی جب تک ان کے نامینی نہیں ہوں گے تب تک کوئی تبدیلی نہیں، ہم الیکشن چاہتے ہیں صرف. اب زبیر صاحب چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں کیا کہتے سن لیں. پرویز الہی کا مطلب یہ ہے پی ایم ایل این پنجاب سے صاف ہو جائے اور پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل کیو کو اتنے انروڈز مل جائیں کہ فار آل ٹائمز ٹو کم. اگر پرویز الہی آئیں گے تو کریں گے کیا؟ وہ پی ایم ایل این کو برباد کر کے رکھ دیں گے. چودھری پرویز الہی صاحب اگر آ گئے تو مسلم لیگ نواز کی چھٹی پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں آ جائے گی، لہٰذا ہمیں یہ بھی قبول نہیں ہے. یہ ہے مسلم لیگ نواز شریف صاحب کی. اور یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ پرویز الہی آ سکتے ہیں تو ان کو ایک کلین سلیٹ دینی ہوگی کہ یہ میرے اثاثے ہیں، یہ میرے ایسٹس ہیں، یہ میرے اکاؤنٹس ہیں، یہ میرے خاندان کے ہیں، اور ہم جو ہے تمام قسم کی اپنے آپ کو کلیئر کر کے چلنا چاہتے ہیں. اب کسی بندے کے اوپر بھی ادھر یہاں یا وہاں کسی کو بھی میرا خیال ہے موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ دوبارہ سے یہاں لوٹ مار کا بازار گرم ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہی بھوکوں مرتے رہیں. دس از ناٹ آن. آپ چوہدری صاحب اب اگلی بات سنیں ذرا. اب اگلی صف بندی ہو رہی ہے، اس پہ بھی غور فرمائیں کہ اب اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلا تو اب ٹیڑھی انگلی سے نکالا جائے گا. اور ٹیڑھی انگلی سے کیسے نکالا جائے گا؟ مریم صفدر صاحبہ کو علل اعلان اب مائنس کیا جا رہا ہے. اپوزیشن جماعتیں بھی ان کو مائنس کر رہی ہیں اور مائنس مریم کا فارمولہ پیش کیا ہے. پی پارٹی کیا کہہ رہی ہے ذرا سنائیے جی. پیپلز پارٹی وہاں پہ تبدیلی اپنے لیے تو نہیں لا رہی. ہمارے تو ٹوٹل 7 ووٹ ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تبدیلی لائیں تو حمزہ صاحب کو لے آئیں چیف منسٹر، اور یہاں مرکز میں تبدیلی لائیں تو شہباز شریف صاحب کو لے آئیں. یہ لے آئیں. اب پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم بات بھی کریں گے تو حمزہ شہباز سے کریں گے، شہباز شریف صاحب سے کریں گے، اب ہم کسی اور سے بات نہیں کریں گے. ذرا سنائیے جی. حمزہ شہباز صاحب سے بات ہم اس لیے کریں گے، ہماری پارلیمانی پارٹی جو ہے اگر وہ اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن سے بات کرے گی پنجاب کے حوالے سے لیجسلیشن میں، اسمبلی میں تعاون میں، کسی تبدیلی کی صورت میں، تو نیچرلی وہ لیڈر آف دا اپوزیشن سے بات کرے گی جو حمزہ صاحب ہیں. اور اگر مرکز میں بات کریں گے تو وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں. مرکز میں شہباز شریف صاحب سے بات کریں گے، پنجاب میں حمزہ شہباز سے بات کریں گے اور مریم نواز صاحبہ سے بات نہیں کریں گے. بلاول بھٹو کیا کہہ چکے وہ بھی سن لیں. میرا نہیں خیال کہ نون لیگ انکار کرے گا کہ شہباز شریف صاحب کو ہم وزیر اعظم بنائیں یا حمزہ شہباز صاحب کو وزیر اعلیٰ بنائیں. جی چوہدری صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ انکار کریں گے، لیکن انہوں نے اب آپ آ گئے صحیح جگہ پر. جی صابر شاکر صاحب، اب بلاول بھٹو، زرداری، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ لیڈ بائی شہباز شریف، مسلم لیگ لیڈ بائی حمزہ شہباز، یہ وہ لوگ ہیں جو اداروں سے تصادم نہیں چاہتے، جو فوج کو گالیاں نہیں دینا چاہتے، جو پاکستان کی مسلح افواج اور ریاستی اداروں کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہتے. وہ اس وقت کارنر ہو گئے ہیں. اور مسلم لیگ میں مریم نواز اور نواز شریف کا اور فضل الرحمان کا جو پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا کہ ہم ریاستی اداروں پر چڑھ دوڑیں اور اسمبلیوں سے استعفے دیں اور اس کے بعد لانگ مارچ کر دیں، اس کے بعد ہم فلاں کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو وہ سارے کے سارا گیا ہے پٹ. جب 13 دسمبر کو لاہور، جس میں غالب اکثریت پی ایم ایل کے ایم این ایز ایم پی ایز کی تھی، انہوں نے گھر سے نکلنا گوارا نہیں کیا
اور بعد میں ایک میٹنگ کی مریم کے لیے، تو لاہور کا کوئی ایم این اے ایم پی ایس نہیں آیا، تو بعد خاصہ نواز شریف نے حمزہ شہباز کو کہا کہ اس کو آگے کرے اور شہباز کو، لیکن حقیقت یہی ہے وہ ان کا مطلب ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر چارجز اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود وہ فوج کے ساتھ لڑائی کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ اب پیپلز پارٹی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے مریم اور فضل الرحمان اور نواز شریف اور ان کا ایک گماشتہ ٹولہ، وہ فوج پر حملے کرنے میں مصروف ہے آج اس لمحے تک، اور ان کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا. اور آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو غصے میں آ جاتے ہیں، سن لیں اگلے دن ایک کیس لگا ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن کا لاہور پنجاب کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کہتی بھئی اتنی دیر سے تم نے ادارے توڑے ہوئے ہیں، اب الیکشن کا کوئی روڈ میپ دو اور ختم کرو اس قصے کو. تو وہ یعنی اٹارنی جنرل پاکستان خالد جوید صاحب، بریک پہ جاتے ہیں، وہ ان کا رول ہی نہیں. بریک پہ جانا ہے، بریک پہ ٹائم تھوڑا رہ گیا. ویلکم بیک ناظرین. چوہدری صاحب، آج پھر شہباز شریف صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ انہیں جیل سے باہر نکالیں، ان کو رہا کریں تاکہ وہ کوئی اپنا سیاسی کردار ادا کر سکیں. آج احتساب عدالت میں ان کی پیشی تھی اور انہوں نے کہا کہ جج صاحب کورونا وائرس کی لہر عروج پر ہے اور کورونا کی شدت والی لہر کے دوران لمبی تاریخ دیں اور کورونا کی شدت والی گہز گزر جائے، اس کے بعد روٹین میں کیس چلایا جائے. شہباز شریف کی عدالت سے استدعا، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کورونا تو ایک بہانہ ہے، وہ ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی اور صحافیوں سے انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ صحافی کا سوال تھا. تو انہوں نے کہا کہ جیل میں ہوں، اخبارات سے ہی سیاسی امور کا پتہ چلتا ہے، جب رہا ہوں گا تب سیاسی امور دیکھوں گا. شہباز شریف کا جواب. تو چوہدری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، وہ شہباز شریف کا تو ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ضمانت ان کی ہو جائے. وہ 13، 14، 15 اپریل کو لگا ہوا کیس. تو ابھی ان کی آج بیگم صاحب جو ہے نصرت شہباز، ان کو بھی وہ اس سے نکال دیا ہے مفرور کی لسٹ. جی، مفرور کی لسٹ. اصل میں بات یہ ہے، ایک ہی ہے، بات ایک ہے، حکومت should move towards the people and law should move towards the criminals. بالکل یہ جب تک نہیں ہوتا میں اس پر مطمئن نہیں ہے دونوں چیزوں. بالکل صحیح ہے، یہی ہم کہہ رہے ہیں. اب ذرا چودھری منظور صاحب کو سنیں، انہوں نے ذرا کافی شریف فیملی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. سنائیے جی. مثلا رانا مقبول کی کیا خوبی تھی، ان کے ساتھ سینیٹر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ اس نے آصف علی زرداری کی زبان کاٹی. ان کو پتا تھا اعظم نذیر تارڑ کو لانے سے کیا پیپلز پارٹی کیا ریئیکٹ کرے گی. اس طرح سے نہیں چیزیں چل سکتی. دو پارٹیاں طے کر لیتی ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مانیں. جے یو آئی اور نون لیگ، کوئی اس میں کوئی دوسرے شک کی بات ہے؟ چودھری صاحب، جے یو آئی اور نون لیگ آپس میں طے کر لیتے ہیں، یہ ہمیں قبول نہیں. تو اگلی بات بھی سنائیں جی ذرا. پہلے یہ طے ہوا تھا کہ اتحاد کا جو سربراہ ہے وہ بھی روٹیشن پہ آئے گا، جیسے ایم آر ڈی کا ہوتا تھا، اے آر ڈی کا ہوتا تھا. اب انہوں نے تجویز کر دیا مولانا صاحب کا نام، مولانا صاحب نے ان کا جنرل سیکرٹری کا تجویز کر دیا، اور باقی پھر چھنکنا بجان باقی پارٹیاں جڑی. چودھری صاحب، باقی وہ کہتے ہیں چھنکنا بجائیں، تو چھنکنے آج کل ملتے ہیں؟ ہاں ہے، ابھی بھی ہیں. بچوں کے لیے تو وہی ہے. اچھا، وہی پرانے والے. تو چلو پھر ان کو چھنکنا پتہ نہیں تھی کہاں ملتے ہیں. خیر، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug et une reise nach Disney World zu sparen